بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اہم گوشہ پہ گفتگو کرتے ہیں، اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پہ پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہے میت نورین صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ میڈم۔ امانت صاحب، جمعہ کا جو دن ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے گوشہ کو موضوع بحث بنائیں، گفتگو اس پہ کریں جو لوگ سنتے تو ہیں، اس پہ بات تو کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ اس کا مظاہرہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں۔ تو آج ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ کس موضوع پہ آپ گفتگو کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہمارے معاشرتی، سماجی اور خاندانی حوالے سے بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، لیکن آپ ہمیشہ دوسرے کی توجہ کو، اس کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کے ہی واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ یہ بات ہمارے معاشرے کے حوالے سے اس لیے بہت اہم ہو جاتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر کا معاملہ ہو یا باہر کا معاملہ ہو، مسجد کا معاملہ ہو یا مدرسہ اور سکول کا معاملہ ہو، تعلیمی ادارے کا، یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں یہ ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ ہم دوسرے کو نصیحت کرنا، دوسرے کو واعظ کرنا، یہ اپنا فرض تو ہم خیال کرتے ہیں اور اسے دینی فریضہ خیال کرتے ہیں، لیکن ہم موقع محل اس کا خیال نہیں کرتے کہ آیا کہ ہمیں نصیحت اس موقع پہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، سننے والا اس کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، آیا کہ اس کا اثر اس پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بالکل ان تمام باتوں سے آنکھیں بند کرتے ہوئے ہم صرف اور صرف واعظ اور نصیحت کرتے رہتے ہیں، جس سے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں نیکی کا رجحان یا مذہب اور دین کی طرف رغبت بڑھنے کے بجائے لوگوں میں ایک دوری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر تھوڑا سا اپنے معاشرتی اور سماجی حوالے سے دیکھیں گے، جائزہ لیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ بے وقت واعظ اور نصیحت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نہ کسی کے آرام کا خیال کیا جاتا ہے، نہ کسی طالب علم کی تعلیم کا، اس کی اسٹڈی کا خیال کیا جاتا ہے، نہ کسی بزرگ اور کسی بیمار کا خیال کیا جاتا ہے۔ رات کے 12 بجے ہوں، 11 بجے ہو یا صبح ہو، یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ اور گھر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماں باپ کا رویہ ہوتا ہے وہ بھی بالکل اسی طرح کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ہمارا فرض ہے، ان کو واعظ اور نصیحت کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، لیکن کس وقت نصیحت اور واعظ کرنا ہے، کس وقت بات سمجھانی ہے، اس کا خیال اور اس کا لحاظ کوئی بھی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ اور نصیحت کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں کبھی کبھی نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم کہیں اکتا نہ جائیں، بلکہ ایک ارشاد کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں گاہے بگاہے نصیحت کرتا ہوں، اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل نصیحت سننے کے لیے اور نصیحت پر عمل کرنے کی طرف مائل ہیں تو پھر میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ حدیث یعنی مستند حدیث ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی آپ ہم سے گفتگو فرماتے یا آپ واعظ فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل کانپ جایا کرتے تھے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یعنی رسول اللہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اور لوگوں کی توجہ دیکھتے ہوئے، ان کے دلوں کے میلان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جب نصیحت فرماتے تھے تو پھر یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے دل کانپ جایا کرتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ بشرو، آپ نے فرمایا کہ بشارت دو، یعنی پہلے فرمایا یسرو ولا تعسرو، آسانی پیدا کرو، تنگی مت پیدا کیا کرو۔ بشرو ولا تنفرو، فرمایا کہ بشارت دیا کرو، خوشخبری دیا کرو، لوگوں میں نفرت مت پیدا کیا کرو۔
یعنی اس کا جو بنیادی پہلا جو اظہار ہوتا ہے اور سب سے بڑا اظہار ہوتا ہے وہ انسان کی گفتگو سے ہوتا ہے، واعظ اور نصیحت سے ہوتا ہے۔ ہم بات کو شروع کرتے ہیں منفی انداز میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین فرماتے ہیں کہ بات کو شروع کرو مثبت انداز سے، بشارت کے انداز سے۔ یعنی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو جہنم سے ڈرا کر اس انداز سے کہتے ہیں کہ بھی نماز پڑھو، کہ جہنم میں تمہیں عذاب ہوگا، تم دوزخ میں ڈالے جاؤ گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس طرح تمہیں سخت سزا دے گا اگر تم نماز نہیں پڑھو گے۔ ایک کہنے کا انداز یہ ہوتا ہے، ایک کہنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آؤ ہم کٹھے چلیں اور جنت میں ایک دوسرے کے ساتھی بن جائیں، نماز کے ذریعے سے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے سے، یعنی کہ آؤ ہم جنت کے حقدار اور جنت کے مستحق بن جائیں۔ تو ہمارے ہاں بات شروع کی جاتی ہے نفرت سے، دوری سے، تنگی سے بات شروع کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ اور نصیحت فرمایا کرتے تھے تو آپ ہمیشہ بات مثبت طریقے سے اور آپ بشارت سے بات کا اور آسانی سے بات کا آغاز کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن سے ہم خطاب کرتے ہیں، جن سے ہم بات کرتے ہیں، وہ ہمارے بچے ہو سکتے ہیں، وہ عوام ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں پر لوگوں کی کیفیت کا ہم ضرور خیال رکھیں، جس پر میں پہلے بات کر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت اور حال کو دیکھ کر بات کیا کرتے تھے۔ دوسری جو نصیحت ہمیں رسول اللہ کی سیرت سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ موقع محل کے مطابق بات کی جائے، دیکھا جائے کہ آیا کہ اس وقت یہ بات کارگر ثابت ہوگی، مفید ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات ضائع ہو جائے اور اس بات کا الٹا اثر سامنے آ جائے، تو موقع محل کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ تیسری بات، ہمیشہ محبت سے، نرمی سے اور دل سوزی سے نصیحت کرنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن پاک ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو بلائیں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ حکمت کے ساتھ بلائیے، دانائی کے ساتھ۔ اور دوسری بات بیان فرمائی کہ اچھی نصیحت، اور ہمیشہ جو داعی ہوتا ہے، جو بلانے والا ہوتا ہے، وہ دل سوزی کے ساتھ، ہمیشہ محبت کے ساتھ، یعنی اس کی دل سوزی، اس کا اخلاص اور اس کی توجہ، اس کی ہمدردی، خیرخواہی اس کی گفتگو سے، اس کی شخصیت سے نظر آتی ہے۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے چوکیدار نہیں بنایا، داروغہ نہیں بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں داعی بنایا، یعنی ہم اچھے انداز سے، پیار سے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں تاکہ لوگوں میں دین سے وحشت اور دوری پیدا نہ ہو، بلکہ دین سے ان کے اندر محبت پیدا ہو۔ اور اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت کا انداز ہے اس سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ نصیحت کو مناسب وقفے کے ساتھ ہم بیان کیا کریں۔ مناسب وقفہ وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے، اس لیے کہ صحابہ اہل بیت کی جو زندگی اور طریقہ ہے وہ رسول اللہ ہی کی سیرت اور سنت کی جھلک ہے۔ جب رسول اللہ سے تقاضا کیا جاتا تھا واعظ کا تو آپ خواتین کی طرف سے تقاضا ہوا، یہ نہیں کہ آپ کہیں جی صبح و شام ہر وقت میں تمہیں واعظ و نصیحت کروں گا، تو بمشکل ہفتے میں 1 دن یا 2 دن۔ اسی طرح صحابہ کرام سے بھی جب بات کی گئی تو صحابہ بھی بڑی مشکل سے ہفتے میں 1 آدھا دن دیا کرتے تھے، یعنی واعظ کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجموعی گفتگو اگر آپ نے جو فرمائی وہ 2 منٹ، زیادہ سے زیادہ 10-12 منٹ سے آپ کی گفتگو نہیں آگے بڑھتی تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو بھی جمع کیا گیا، یعنی رسول اللہ نے زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ آپ نے گفتگو فرمائی۔ تو لہٰذا کئی گھنٹوں پر محیط جو درس ہے یا تقاریر ہیں یا خطبے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس میں اختصار فرمایا کہ تاکہ لوگوں پر بوجھ نہ ہو، عمل کی طرف لوگوں کا رجحان پیدا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب وقفے کے ساتھ ہمیں یہ نصیحت مل گئی کہ ہم جب نصیحت کریں تو مناسب وقفے کے ساتھ کریں تاکہ دل بوجھل نہ ہو اور نصیحت کا جو اثر ہے وہ لوگوں پر باقی رہے۔ تو یہ وہ رسول اللہ کی سیرت اور سنت کا ایک گوشہ ہے جسے ہم لوگ بھول چکے ہیں، وہ یہ کہ ہم ہمیشہ انسان کی نفسیات کو، اس کی طبیعت کو
اس کے مزاج کو، اس کی کیفیت کو، اس کے حال کو پیش نظر رکھیں اور پھر اس کے مطابق نصیحت کریں تاکہ ہماری نصیحت کارگر ثابت ہو، ہمارا وقت اور ہماری نصیحت ضائع نہ ہو۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پھر خوش آمدید۔ امانہ صاحب بہت شکریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو، میرے خیال میں ہر قدم پہ ہمیں اس پہلو کی ضرورت پڑتی ہے اور اس پہلو کو ہمیں سامنے بھی رکھنا چاہیے، خاص طور پہ جب ہم بیٹھے اکثر اپنے پروگرامز کے اندر مذہب، نوجوانوں کی مذہب بیزاری پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، نوجوانوں کے سوالات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، مذہب سے دوری پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ان پہلوؤں کو آپ نے ہمارے سامنے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو آپ نے فرمایا کہ 2 منٹ 5 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 10-12 منٹ کی ہوتی تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع کا آپ نے اس میں جو ہے نا وہ دلیل بھی دی۔ ہمارے ہاں گھنٹے گھنٹے کے خطبات ہیں، جمعہ کا خطبہ ہر ہفتے الگ ہوتا ہے، محافل مجالس الگ ہوتی ہیں، کسی نے گھر میں پروگرام رکھ لیا تو اس کے اوپر تقریر الگ ہوتی ہے، عیدین کے خطبات الگ ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ویڈیوز آتی ہیں 5-5 10-10 15-15 منٹ کی، وہ خطبات الگ ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے، یہ میری رائے ہے، کہ اس کا امپیکٹ زیرو ہے۔ کوئی ایک نوجوان تقریر گھنٹے کی سن کے جمعے والے دن اس کے ذہن میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اور اب تو معاملہ یہ آ گیا ہے کہ جمعہ آتے ہی لوگ اس ٹائم پہ ہیں جس ٹائم پہ جو ہے نا وہ جماعت ہونے لگتی ہے۔ تو آپ بتائیے گا کہ رسول اللہ کی سنت اور ہمارا رویہ، کیا ہمارے علماء نہیں جانتے اس چیز کو؟ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گھنٹوں گھنٹوں کی تقریروں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، وہ لوگ عملی زندگی کے لوگ تھے، یعنی عملی زندگی انہوں نے گزاری، ٹھیک ہے، اور جہاد میں، قتال میں، اور تجارت، کاروبار، اور لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا، دن رات ان کا اس میں گزرا کرتا تھا، عملی زندگی تھی۔ ہماری زندگی وہ عملی زندگی اس انداز سے نہیں ہے کہ ہم دین ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور اپنی عملی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ہم اس میں ڈھال لیں۔ ایک تو یہ بہت زیادہ کمزوری ہماری زندگیوں میں نظر آتی، یعنی وہ پریکٹیکل لوگ تھے، اس طرح کی پریکٹیکلٹی ہماری زندگیوں میں بالکل ہی ختم ہو گئی۔ یعنی ہم یوں سمجھ لیں کہ ان کے ہر عمل سے دین کا جو عمل ہے وہ ہمیں نظر آتا، وہ ظاہر ہوتا تھا، یعنی ان کی نماز ہے، ان کا روزہ ہے، ان کی زکوٰۃ ہے، ان کا حج ہے، ان کی تجارت ہے، ان کی سیاست ہے، ان کی عملی زندگی ہے، ان کی خاندانی زندگی ہے، ان کی انفرادی زندگی ہے، یہ ساری جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں، وہاں سے ان کا مسلمان ہونا معلوم ہو جاتا تھا۔ بالکل ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا اسلام صرف یہ ہے کہ بیان کرنے کی حد تک ہے، اور لوگ بھی اسی طریقے سے اختیار کرتے ہیں۔ جب وہ عملی زندگی میں آتے ہیں تو اسلام بالکل ان کی زندگی میں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا، یعنی تجارت دیکھ لیں، سیاست دیکھ لیں، آپ خاندانی زندگی دیکھ لیں اور مختلف پہلو دیکھ لیں، تو یہ ایک کمزوری ان کے ہاں، ہمارے ہاں یہ نظر آتی ہے، ان کے ہاں یہ چیز نہیں تھی۔ ایک بات بیان فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 1400-1500 سال کا بھی ایک بہت بڑا فرق بھی ہمیں نظر آتا ہے، یعنی وہ فرق یہ ہے کہ واضح بات ہے کہ قوموں پر جب صدیاں گزرتی ہیں تو وہ عمل میں بھی سستی پیدا ہوتی ہے، کاہلی پیدا ہوتی ہے، اور دین اور مذہب سے دوری پیدا ہوتی ہے، اپنی روایت، اپنی رسوم اور رواج، ان میں زیادہ انسان انڈلج ہوتا ہے، پختگی ہوتی ہے، یہ بھی دوسرا پہلو ہو جاتا ہے۔ تیسری بات جو ہے کہ جب آپ مذہب کو بطور ایک، جیسے کہہ لیں کہ ایک بزنس کے اختیار کرتے ہیں یا اپنی سیلف پروجیکشن، اس پر پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو عمل کا تصور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اپنی جماعت ہے، اپنا گروہ ہے اور اپنی پارٹی ہے، اور پھر اس کے علاوہ اپنی شخصیت ہے کہ مجھے پروجیکشن ملے، سیلف پروجیکشن ہو، میرا نام آگے آئے۔ یہ جو دوڑ معاشرے میں پیدا ہوتی ہے نا، اہل علم کے درمیان، اہل دانش کے درمیان اور اہل قلم کے درمیان، اس سے جو اصل مقصد ہوتا ہے نا کہ جس سے لوگوں کی تربیت ہونی ہے، لوگوں نے اخلاقی اقدار اور ویلیوز کو اختیار کرنا ہے، وہ چیزیں پھر پس پشت چلی جاتی ہیں۔ پھر چیز آگے یہ آ جاتی ہے کہ میری پروجیکشن کیسے ہو، یعنی اگر گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی جو تقاریر ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا مقصد پھر کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ میرا گروہ، میری جماعت
یہ مضبوط ہو، اس میں کارکن ہیں، اس میں وابستگان ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور میری دھاک بیٹھے اور میرا کنٹرول ہو. یہ جو صورت جب پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر پھر جو عمل کی بات ہوتی ہے، آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں سینکڑوں ہزاروں جماعتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اگر نتیجے کی طرف آئیں تو وہ ہمیں زیرو نظر آتا ہے. یعنی ایک چھوٹی سی چیز پہ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں آپ کو وہ خالص نہیں ملے گی. تو جہاں کردار کا یہ عالم ہو تو وہاں پر پھر واعظ اور نصیحت اور گفتار ہی کے پھر غازی رہ جاتے ہیں. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ کئی لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مختصر بات نہ کی جائے، کہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم اتنا دور سے آئے، فاصلہ طے کر کے آئے اور اتنی مختصر سی بات، اتنا مختصر بیان. کئی لوگ خود بھی تو ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ بھی ہماری تشنگی رہ گئی ہے. دیکھیے ہمارے بزرگوں کے پاس اگر کوئی بہت دور سے آتا تھا نا جی تو وہ اس کو فتویٰ بھی نہیں دیا کرتے تھے. ایون کہ اگر وہ پوچھا کرتا تھا تو نہیں کہتے تھے کچھ اپنی رائے، وہ کہتے تھے کہ بھئی میں اس کو آج یہ مسئلہ بتا دوں اور یہ چلا جائے اور جا کر اس پر عمل کرتا اور رہے، ایریا میں چلا جائے وہاں پر عمل کرتا رہے، اور میں کل اس اپنے موقف سے رجوع کر لوں اپنے فتوے سے، اپنی رائے سے، تو پھر تو یہ ساری زندگی اسی پر ہی چلتا رہے گا. تو ہمارے علماء نے تو یہ احتیاط کا راستہ اختیار کیا. اصل جو چیز ہے وہ ہے نصیحت. آنے والا جو آتا ہے، اصل ہم نے اپنے لوگوں کی تربیت بھی کچھ اس انداز سے کر دی ہے نا کہ اگر آپ جیسے ہم اگر کوئی بات کریں تو کہتے ہیں جی یہ اتنا مختصر سا انہوں نے جواب دیا، اس میں کوئی حوالے نہیں ہیں، کوئی آیتیں نہیں پڑھی گئی، حدیثیں نہیں پڑھی گئی، اور کچھ فقہا کی کتابیں اٹھا کر وہ انہوں نے سامنے نہیں رکھی ہوئی تو اس میں سے حوالے نہیں دیتے. تو کچھ ہم نے خود بھی لوگوں کی اس طرح کی تربیت کر دی ہے کہ جس پر وہ چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی، وہ جیسے ایک جملہ مشہور ہے نا کہ سمجھ تو بالکل نہیں آئی لیکن مزہ بڑا ہے. مزہ وہ بڑا آنے کا کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہے کہ نعوذ باللہ کہ مسجد کا جو ممبر ہے وہ بھی ایک اسٹیج شو بن گیا نا کہ وہاں پر ایک ایکٹنگ ہو رہی ہے، مزاح کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یا رونے ایک جذباتی تقریر ہو رہی ہے تو لوگ رو رہے ہیں. تو یہ جو کیفیات پیدا کی جاتی ہیں، یہ صورتحال پیدا کی جاتی ہیں، تو اس کے اگر آپ پس منظر پر جائیں گے نا تو آپ کو وہ دین نظر نہیں آئے گا. وہ اصل اپنے سماجی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ سیاسی تقاضے ہوتے ہیں، کچھ جماعتی تقاضے ہوتے ہیں، اور کچھ اپنے مسلکی تقاضے ہوتے ہیں، ان کو پورا کیا جاتا ہے. صحیح. ہمارے صاحب آپ بات کر رہے تھے تربیت کی کہ ہم نے منحص القوم ایسا نقطہ نظر بنا دیا یا لوگوں کی تربیت ایسے کر دی ہے کہ لوگ اب ان چیزوں کو سمجھتے ہی ایسے ہیں. اسی چیز کو میں سامنے رکھوں گا. ہمارے ہاں ایک اور تربیت بھی ہے کہ آپ نے ساری زندگی کرکٹ کھیلنی ہے، آپ نے ساری زندگی کاروبار کرنا ہے، آپ نے ساری زندگی فوج کے ادارے میں رہنا ہے، تو آپ دین کا کام نہیں کر رہے. لیکن جیسے ہی آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر آپ ایک خاص گیٹ اپ اپنائیں گے. اس گیٹ اپ کے بعد آپ مختلف مساجد میں جا کے واعظ و نصیحت کریں گے، آپ کسی غیر مسلم کی کہانی سنائیں گے، کو تھوڑی سی اپنے پاس سے لگائیں گے. تو یہ پورا ماحول ہمارے ہاں بیان کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ آپ اتنے دن ہمارے ساتھ آئیں، ہم تبلیغ پہ چلتے ہیں. تو اس کو کاٹ دیا گیا ہے نا اس ساری زندگی کو. تو میں یہ پوچھنا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تربیت ہے اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ہمارے جتنے کرکٹرز تھے وہ سارے اس طرف آ گئے ہیں، ہمارے جتنے سیاستدان تھے وہ ریٹائر ہونے کے بعد اس طرف آ جاتے ہیں. میں نے کئی فوجیوں کو دیکھا ہے جو بڑے رینک سے ریٹائر ہونے کے بعد اس طرف آ جاتے ہیں. اور دوسرا یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو چلہ لگانے کا، سہ روزہ لگانے کا جو ہمارے ہاں تصور ہے کہ اگر آپ ٹیچر ہیں تو چلو ساری زندگی پڑھا ہی رہے ہیں نا تو 40 دن بھی لگائیں. واٹ اٹ مینس بائی کہ 40 دن بھی لگائیں، ساری زندگی آپ پڑھا رہے ہیں، تو کیا وہ دین نہیں ہے؟ اچھا، اگر کوئی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اگر دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتا ہے، جیسے لوگ اپنے آپ کو ویلفیئر کے لیے وقف کر لیتے ہیں، این جی او ٹرسٹ بنا لیتے ہیں، اس کے لیے وقف کر لیتے ہیں، انسانی خدمت کے لیے وقف کر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں آگے چلتا ہوں، اس لفظ سے مجھے اعتراض ہے، دین کے لیے وقف کر دیتا ہوں. میں بتاتا ہوں نا، یعنی جیسے میں نے بتایا کہ خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں، اس لیے کچھ لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے بھی وقف کر لیتے ہیں. یعنی وقف کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ دین کا فہم حاصل کرتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، ایک طالب علم بن کر وہ قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، حدیث کو سیکھتے ہیں. اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی کسی طرف اپنے رجحان کے مطابق آ جاتا ہے. ہاں، اصل یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ جاب میں تھا، نوکری میں تھا، اس نے اس وقت کتنا دین اختیار کیا، اور اس کا کردار کیا تھا، اس وقت کیا دین اختیار کیا. اس لیے کہ جیسے ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ دین یہ نہیں ہے کہ آپ جب ریٹائرمنٹ کے بعد ہوں تو پھر آپ دین کو اختیار کر لیں. ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی جب آپ جاب کر رہے ہیں، آپ ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کو آپ ادا کریں، ایمانداری سے آپ تنخواہ پر گزارا کریں، آپ رشوت سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں، اور اپنے آپ کو اس
کلچر سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو چاپلوسی اور سفارش کا کلچر ہے. یہ اصل اسلام یہ ہے کہ جس کو آپ نے آن ڈیوٹی آپ نے اختیار کرنا ہے. ہمارے ہاں اصل جو اعتراض میں سمجھتا ہوں جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اصل اعتراض یہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ملازمت کی زندگی ہے تو وہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. یعنی اسلام نے جو تعلیمات احکام دی اس کے بالکل برعکس ہے، لیکن جیسے ریٹائرمنٹ ہوئی اس کے بعد فوراً پھر ہم نے اپنے آپ کو اس میں ڈھال لیا. یہ تب اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب ڈیوٹی کی جو لائف ہے وہ اصل اسلام کے بالکل برعکس ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم پر مبنی ہوتی ہے. تو بعد میں پھر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی آپ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ اس طرف یہ آ جاتے ہیں یہ لوگ. یہ اعتراض اس بنیاد پر تو ٹھیک ہے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنی وہ زندگی بھی اچھی گزاری اس نے لیکن ایمانداری کے ساتھ گزاری، ریٹائرمنٹ میں بھی اگر وہ اپنے رجحان کے مطابق کچھ طریقہ اختیار کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ 100 روزہ ہے یا 40 روزہ ہے، دیکھیے یہ انسان کا اپنا ایک رجحان ہوتا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے کبھی بھی عہدہ برا نہیں ہو سکتا. یعنی دین اس کو یہ پابند کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر کاروبار کر رہا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے تو وہ دکان چھوڑ کر نہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ دکان پہ بیٹھ کے حلال روزی کمانا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا یہ بھی دین ہی کا حصہ ہے. اسی طرح وہ شخص کے جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے ادا کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی دین کو اس طریقے سے ہمیں سمجھنا ہوگا جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اس میں جو ترجیحات ہیں وہ ہمیں پیش نظر رکھنی ہوں گی، اس کو ہم کبھی بھی الٹ پلٹ نہیں کر سکتے. اچھا یہاں پر بھی اعتراض جب آپ اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ لوگ مثلا چلے پر یا 3 دنوں کے لیے چلے گئے سہ روزہ پر، لیکن پیچھے بچوں کے معاملات ہیں، بیوی کے معاملات ہیں، والدین کے معاشی معاملات ہیں، وہ بیچارے پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ابو آئیں گے پھر آپ کو واپس کر دیں گے، یا یہ ضرورت یا وہ ضرورت، تو غیروں کے در پر بیچارے ہوتے ہیں. تو وہ وہاں پر پھر یہ اعتراض ضرور اٹھتا ہے. لیکن جیسے ایک انسان حج پر جاتا ہے، اپنے پیچھے سارا انتظام کر کے جاتا ہے کہ بھئی بیوی بچوں کے معاملات ہیں، اخراجات ہیں، جبکہ حج فرض ہے، اس کے لیے بھی یہ بھی ذمہ داری ہے. تو وہاں پر اگر یہ ہے تو یہاں پر تو بدرجہ عتم اس کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے. اصل میں ہم مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں چیزوں کو لے کر آ جاتے ہیں. ہم اگر وہاں پر اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے نا، مطابقت ہو جاتی ہے، تو پھر کوئی اعتراض اسلام کو نہیں ہے، کوئی شریعت کو اعتراض پھر اس پر کوئی نہیں ہے. صحیح. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی میڈم میں دیکھ رہا تھا آپ کافی دیر سے سوال کرنا چاہ رہے تھے. ہاں جی، جو بات چل رہی تھی اسی کے تناظر میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے چلوں کی بات ہو رہی ہے یا اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنے کی کچھ دنوں کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے، ہمارا یہ بھی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان اپنا جوانی کا وقت بڑا اچھے طریقے سے عیش و آرام سے، جیسے آپ نے بات کی کسی بھی جاب کی کہ جب وہ ان سروس ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا کوئی مذہب کے ساتھ یا دین کی تعلیمات پہ پریکٹیکلی عمل نہیں ہوتا، کئی لوگوں کا، کئیوں کا، سب کا نہیں. اسی طرح دیکھنے میں جو ہمارے ہاں عام رویہ دیکھا جاتا ہے کہ جو جوانی ہے یا لڑک پن ہے، اس سے بھی پہلے یعنی لڑک پن، جوانی، مڈل ایج، وہ ہم اپنے طریقے سے گزارتے ہیں، اور جیسے ہم ڈھلنے لگتے ہیں تو پھر ہم آ جاتے ہیں دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اپنے آپ کے عبادات سے بھی ہم جوڑ لیتے ہیں اور باقی سارے معاملات کے ساتھ بھی. یہ پریکٹس ہماری جو سی ہے یہ بہت غلط پریکٹس ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگ معاف نہیں کرتے، خدا معاف کر دیتا ہے. کسی بھی عمر انسان اپنی زندگی میں جب بھی اس کی طرف پلٹ آئے تو وہ اللہ تعالیٰ جو اس کے حقوق ہیں، جو اللہ کے، جو جس میں اس نے کوتاہیاں کی، اللہ وہ معاف کر دیتا ہے. لیکن جو بندوں کے ساتھ اگر اس نے کوئی ظلم، کوئی زیادتی کی ہے، ان کا حق مارا ہے، تو پھر وہ اسی وقت معافی ملتی ہے جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرتا، جب تک اس کے ساتھ اس کا معاملہ سیٹل نہیں ہو جاتا، حل نہیں ہو جاتا، تو یہ اس وقت تک اس کو معافی نہیں ملتی. بے شک وہ اپنا حلیہ بدل لے، چاہے وہ نمازی بن جائے، روزے رکھے، چاہے حج کرے، چاہے وہ زکاتیں دے، سب کچھ کرے، لیکن حقوق العباد بنیاد ہے، وہ ہر صورت میں اس کو کرنی ہوگی. باقی جو آپ کہہ رہی ہیں، دیکھیے یہ اللہ کا اور اس کے بندے کا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی جو نوجوانی، جوانی ہوتی ہے، اس میں انسان سے بہت سی غلطیاں بھی، بہت سی خطائیں بھی ہوتی ہیں.
اور وہ ارادتاً بھی ہوتی ہیں، غیر ارادی طور پر بھی ہوتی ہیں، سب کچھ یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص کے لیے یہ بہت بڑی رب کی طرف سے دولت ہے کہ اس کو اللہ نے اگر زندگی دے دی اور اس زندگی میں اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، ٹھیک ہے، معافی مانگ لی، تو وہ بہت خوش نصیب انسان ہے۔ لیکن ہمارا تو انسان کا جو ذاتی معاملہ ہے وہ اس کا رب کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تصور بھی تو ذہن میں ہونا چاہیے نا ہر لمحے کہ پتہ نہیں بڑھاپے تک ہماری سٹیج آنی بھی ہے کہ نہیں۔ زندگی کا گزرنے والا ہر لمحہ ہمارے لیے ایک مہلت ہے، تو اس مہلت کو استعمال کرنے کو ہمیں پرائیورٹی پہ رکھنا چاہیے۔ اس نقطہ نظر کو، اس جو مطلب ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے کہ اچھا چلے ایک اور بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، اسی پہ پہلے تھوڑی سی جی پلیز۔ کہ آپ دیکھیے نا کہ جو شخص اگر ایک بری راہ پر چل رہا ہے جی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام کر رکھا ہے، یعنی واعظ اور نصیحت کا، گھر سے بھی اچھی باتیں اس کو ملتی رہتی ہیں، باہر جائے گا، مسجد میں جائے گا، وہاں سے بھی اس کو واعظ و نصیحت یعنی کی اس کے کان میں آ رہی ہے آواز۔ پھر یہ ہے کہ اس کے اپنے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم میں کہتا ہوں کہ لگا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خیر و شر کا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی میں یہ زیادتی کر رہا ہوں یا میں یہ زیادتی نہیں کر رہا، یہ میں کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں یا ظلم نہیں کر رہا۔ یہ جو چیز ہے اللہ نے یہ بھی اس کے اندر سسٹم لگا دیا۔ تو لہٰذا باقی رہا معاملہ توفیق کا، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا کرے، وہ اس کے راستے پر آ جائے۔ تو اللہ نے بیرونی طور پر، خارجی طور پر، داخلی طور پر یہ انتظام کر رکھا ہے انسان کے لیے کہ اگر وہ پلٹنا چاہے تو وہ اپنے رب کی طرف پلٹ بھی سکتا ہے۔ اچھا ہمارے صاحب کچھ نوجوانوں کو بھی دیکھا گیا ہے، جیسے بچپن میں ہم یہی، جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہوتا ہے تو اس کی نماز کے حوالے سے جو ٹریننگ ہے کہ بھی آپ اس کے ساتھ کیسے ٹرین کرنا ہے، اس کی ساری یعنی تدریجاً ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے اسے کیسے ٹرین کرنا ہے، اس میں سختی بھی آ جاتی ہے۔ یہ سارے مراحل طے ہو جاتے ہیں، بچہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ کا روب بھی ہوتا ہے، اور کچھ جو بھی ان سے انسینٹیو لینے دینے کی جو معاملات طے کیے جاتے ہیں کہ اگر پڑھو گے تو یہ ملے گا، نہیں پڑھو گے تو وہ سہولت لے لی جاتی ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ جب وہ چھوٹا تھا۔ جب وہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے، ایڈلٹری ایج میں آ جاتی ہے، اب ماں باپ کے اوپر جیسے کہا بھی جاتا ہے شریعت میں کہ آپ جیسے ہی بچہ جوان ہوتا ہے تو ماں باپ کو تھوڑا سا اب سوچنا چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ ویسے نہیں بات کر سکتے ہیں، اس کے تقاضے بدل جاتے ہیں۔ اور پھر وہی بچہ جو بچپن میں ٹرینڈ ہوا ہوتا ہے لیکن باہر کے کچھ اثرات اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، یقیناً باہر کے ہی ہوتے ہیں، ماں باپ تو گھر میں پڑھ رہے ہیں، وہ بچہ پھر نماز سے اگر دور ہو جاتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، تو اس طرح کے نوجوان سے کیسے پھر معاملہ طے کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ ماں باپ کا صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہوتا نا، جیسے آج ہم نے سیرت کے حوالے سے پڑھا کہ واعظ و نصیحت بھی والدین مناسب وقت کے حساب سے کریں نا۔ بچوں کو اکثر طور پر دیکھنے میں آیا کہ باغی کرنے میں خود والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے، بالکل، یعنی وہ انداز ہی گفتگو کا ایسا کریں گے، آغاز ایسا کریں گے، وہ خود بخود بچہ جو ان سے ہے وہ اس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ یعنی وہ بچہ وہی بن کر دکھا دیتا ہے جو والدین جس طرف اس کو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، یعنی ضد میں ضد میں کرتے رہتے ہیں، یعنی خود بخود اس کو منفی جو ایک سوچ اس کو رویہ دیتے ہیں نا، وہ پھر وہ ضد میں آ کر وہی بن کر دکھاتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا تو دیکھو پھر میں پڑھتا بھی نہیں ہوں، نعوذ باللہ۔ تو وہ یہ کہنے پر ایک تو یہ بات ہے کہ والدین کا صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہوتا، ان کو اپنی واعظ اور نصیحت اور اپنے انداز کو بھی تبدیل کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو آپ نے کہی کہ باہر کا اثر، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باہر کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اگر ماں باپ کچھ اس طرح کا کام کر سکیں اور ان کی یہ بات اختیار میں ہو کہ وہ اپنے بچوں کی بیرونی زندگی پر بھی اثر انداز ہو سکیں، یعنی دوستوں کے چناؤ میں، تعلق میں، صحبت میں اگر کسی حد تک وہ کوئی اختیار رکھتے ہوں، اس میں کوئی تبدیلی لا سکیں تو وہ اپنا کردار وہاں پر ضرور ادا کریں۔ باقی جب وہ بچہ بالغ ہو گیا، عاقل ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، تو پھر ماں باپ کا کردار صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ واعظ کا یا نصیحت کا، رہنمائی کا، یا گھر کے اپنے ماحول کو بہتر رکھنے کا۔ باقی اس کے علاوہ پھر کوئی اور اختیار نہ ہوتا ہے، نہ چل سکتا ہے پھر نوجوان اولاد پہ۔ واعظ کی جو بات کہی کہ بات ہو سکتی ہے؟ جی مختصر ہم بات کر سکتے ہیں اس پر۔ جی واعظ کی جب آپ نے کہی نا کہ ہمیں موقع محل دیکھ کر سلیکٹ کرنا ہے، لیکن کئی دفعہ پوائنٹس ایسی جگہ پہ انسان کھڑا ہوتا ہے کہ اگر بر وقت نہ منع کیا جائے، یعنی اس کو جانے دیا جائے، تو وہ چیز نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسا موقع آ جاتا ہے کہ اگر والدین نہیں کہیں گے تو بچے کا نقصان ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن یعنی ہوتا ہے نا کہ بھئی ضروری۔ لیکن بات جو ہے نا اصل وہ یہ ہے کہ جب آپ ایسے موقع پہ خود کو دیکھتے ہیں
تو بچے سے آپ بات کا آغاز یوں کر سکتے ہیں نا کہ بھئی میرا خیال ہے یا میرے نزدیک یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ نقصان دہ ہے، خطرناک ہے، آپ یہ نہ کریں. ٹھیک ہے. تو میرا آپ کو بتانا بحیثیت بڑے ہونے کے لازم تھا، میری ذمہ داری تھی، میں نے آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیا، یعنی اویئر کرتے ہیں بس. That's all. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب، ایک سوال ہمارے ناظرین کی طرف سے پوچھتے ہیں جی، یہ جو 6 کلمے ہمارے ہاں یاد کروائے جاتے ہیں، بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، یہ 6 کلمے ان کی ابتدا کب ہوئی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو انہی 6 کلموں کو پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، یا یہ بعد کی جو ہے نا وہ چیزیں بنائی گئی ہیں؟ باقاعدہ طور پر یہ بعد ہی کی تخلیق ہے، یعنی کئی صدیوں بعد آپ کہہ سکتے ہیں. اگر میں بھول نہیں رہا تو کوئی 500 سال کا ہنسا کہیں پر میں نے پڑھا ہے، بڑے عرصے کے بعد یہ بنایا گیا. لیکن اگر یہ بنایا بھی گیا ہے نا، اگر علماء نے اس کو بنایا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ در حقیقت دین کا ایک لحاظ سے خلاصہ ہو جاتا ہے. یعنی پہلا کلمہ دیکھ لیں، پھر دوسرا دیکھ لیں، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اس میں پورے جو اسلام کی ایک تعلیم ہے، بنیادی عقائد آپ کہہ لیجئے، اور وہ جن کا تعلق ہماری اخلاقیات سے جڑتا ہے، مبادیات سے، وہ ان 6 کلموں میں بیان کر دی گئی ہیں. تو بعض لوگ ان چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن کوئی اعتراض کی صورت بنتی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں جو موجود ہو تو وہی ہم اس کو لیں. بہت کچھ ہے کہ جو دین کو بنیاد بنا کر جو چیزیں بعد میں ہمارے علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے ہماری لکھی ہیں، تیار کی ہیں، تو وہ لوگوں میں رائج ہوئی. تو اس سے کم از کم یہ ہے کہ دین کا ایک خلاصہ، ایک ایسنس وہ لوگوں کے سامنے آ گیا کہ اگر ہم بچوں کو 6 کلمے پڑھاتے ہیں تو ترجمے کے ساتھ ہمیں پڑھانا چاہیے. کیونکہ یہ در حقیقت دین کو اگر آپ قرآن تفصیل سے پڑھیں گے، آپ حدیثیں تفصیل سے پڑھیں گے، اسلامی روایت کو، ورثہ کو، لٹریچر کو آپ پڑھیں گے، اس کا ایک خلاصہ مین پوائنٹس 6 کلموں میں وہ آ جاتی ہے. تو آپ نے خود ہی بات کی کہ ترجمے کے ساتھ، تو کیا پنجاب میں رہنے والوں کو پنجابی 6 کلمے نہیں یاد کرنے چاہیے؟ وہ عربی یاد کرتے ہیں، وہ بچے کو 20 سال تک، 25 سال تک نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کیا یاد کیا تھا. دیکھیے، یہ ایک دوسری انتہا ہوتی ہے. عربی کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے وہ در حقیقت یہ ایک الہامی زبان ہے، قرآن اس میں اترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی یہ ہے، تو اس سے ایک علیحدہ ہماری وابستگی اور تعلق ہے، اس کو بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے. لیکن جو ہماری علاقائی زبان ہے اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جو ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں چیزوں کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں نا، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. ہر چیز کی اپنی ضرورت اور اہمیت ہے، اس سے کبھی انکار نہیں کیا جانا اس سے چاہیے. انڈرسٹینڈنگ کے لیے تو کسی مطلب ترجمہ جو سا ہے انگلش میں، جب قرآن پاک کے ترجمے ہو رہے ہیں، احادیث کے ہو رہے ہیں، تو یہ تو بڑی بنیادی سی چیز ہے. اردو تو ہماری قومی زبان ہے، پنجاب میں بے شک وہ رہ رہے ہیں، اردو تو ہر کوئی پڑھتا اور سنتا ہے اسکولوں میں. نہیں، لیکن جب ہم مساجد میں دیکھتے ہیں، اپنے مدارس میں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ مساجد میں جب ہم بھی چھوٹے تھے پڑھتے تھے، تو عربی کی وہ ایک کتاب ہوتی تھی، اس کے اوپر سے یاد کرتے تھے، تو بس وہ یاد کروا دیتے تھے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ اس کا جو ترجمہ ہے یہ ہر صورت میں ہونا چاہیے، تاکہ پتہ، مثال کے طور پر آپ دیکھیے، آپ تو کلموں کی بات کر رہے ہیں نا، ہمیں ساری زندگی نماز پڑھتے ہوئے ہو گئی، ہمیں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، اور جو صورتیں ہم نے ساتھ پڑھنی ہوتی ہیں ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا. ہم جو کھڑے بیٹھے رکوع، سجدہ اور قعدہ تسبیحات پڑھتے ہیں ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا. ایمان بڑھنے کی تو بات ہم کر سکتے ہیں کہ نماز اور اللہ کے ساتھ تعلق اور بھی چیزیں جب ہم دین کی پڑھتے ہیں، بنیادی چیزیں، تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے. لیکن ایمان گھٹنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، واضح بات ہے کہ جب آپ ایسے اعمال سر انجام دیتے ہیں کہ جو دین کے خلاف ہوتے ہیں، جو شریعت کے خلاف ہیں، تو اس سے ایمان گھٹتا ہے. یعنی ایمان بڑھتا جیسے اچھے اعمال کے ساتھ ہے. ایمان کا بڑھنا یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے، نیکیوں میں انسان کو طاقت حاصل ہوتی ہے، انسان زیادہ راسخ ہوتا ہے نیکیوں میں، اس کی زندگی ایمان والی ہو جاتی ہے، ایک مومنانہ زندگی ہو جاتی ہے. تو یہ ایمان کا بڑھنا ہوتا ہے. جیسے انسان
بدعمالی کی طرف آتا ہے، نافرمانی کی اور معصیت کی طرف آتا ہے، تو پھر انسان کا جو ایمان ہے وہ گھٹتا چلا گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب اس کی جو زندگی ہے وہ کفر کے قریب ہوتی چلی گئی، نفاق کے قریب ہوتی چلی گئی، تو وہاں سے پھر اس کا ایمان گھٹتا چلا گیا. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ خاص قسم کا کانسیپٹ، یا آپ کہہ لیں کہ جب سے یہ انٹرنیٹ آیا ہے بہت سی عجیب طرح کے سوالات ہیں. ایک سوال ہمیں ناظرین کی طرف سے موصول ہوا، پوچھتے ہیں جی کہ آج انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے پیغام 1 منٹ کے اندر دنیا تک پہنچ جاتا ہے، تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ یا اللہ تعالیٰ انٹرنیٹ کو اپنے نبی کے دور میں جو ہے نا وہ سہولت دے دیتا، یا پھر آج کے دور میں نبی کو بھیجتا تاکہ جو پیغام ہے وہ پوری دنیا تک پہنچ جاتا کمپیریٹیولی کہ 1000 2000 4000 لوگوں تک؟ آپ اس بات پہ یا اس سوال پہ آپ غور کریں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ پریشانی کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کنفیوژن کی. وہ یہ ہے کہ جب ہم خدا کی ڈومین میں مداخلت کرتے ہیں، خدا کی ڈومین میں خدا ایسا کر لیتا یعنی وہ ہمارا ایریا ہی نہیں بنتا، وہ ہماری ڈومین ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں جا کر مداخلت کریں اور خدا کو مشورے دینا شروع کر دیں. ہم اس قابل بھی نہیں ہیں. اب خدا نے جو اپنی کائنات بنائی، انسان کو بنایا، جو دنیا بنائی، اس نے اپنی حکمت کے تحت، اور اس میں وہ ایک پورا نظم، ایک سسٹم ہمیں آرگنائز طریقے سے ہمیں ایک نظر آتا ہے، وہ خدا کا قائم کردہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا جو دین ہے وہ اس وقت خدا بھیجتا ہے کہ جب اس کے دین میں کوئی تحریف ہوتی ہے. جب اللہ کی کتاب محفوظ ہے ہمارے پاس، اور وہ کتاب اس طرح محفوظ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، دنیا تک ہم اس کو پہنچا رہے ہیں. اب اگر انٹرنیٹ آ بھی گیا تو خدا کا دین تو محفوظ ہی ہے. بالکل. یا تو یہ ہونا کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسی صورت جو پہلے ہوئی، تحریف کی صورت ہوئی کتابوں میں یا تعلیمات میں، تو پھر ہم یہ سوال اٹھائیں. جب دین ہی محفوظ ہے، اب یہ ذمہ داری آپ کی میری ہے کہ ہم اس انٹرنیٹ کے دور میں اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں تک خدا کے دین کو، اللہ کی کتاب کو ہم پہنچاتے رہیں. صحیح. مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یعنی حضرت عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ نے 2 آدمی کو اکٹھا دیکھا، تو آپ نے ایک سے پوچھا اس دوسرے شخص سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ یہ تم 2 اکٹھے ہو، تمہارا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں، یعنی بیٹے نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو 3 نصیحتیں فرمائی. ایک فرمایا کہ انہیں نام لے کر مت بلاؤ، یعنی باپ کا نام نہیں لیتے، ادب اور احترام کا تقاضا ہے. اور دوسرے فرمایا اور نہ ان کے آگے چلو، یا تو ساتھ ہو جاؤ یا ان کے پیچھے ہو جاؤ، اور نہ ان کے بیٹھنے سے پہلے مجلس میں بیٹھو. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کے حوالے سے، والد کے حوالے سے بیٹے کو نصیحت فرمائی. میں ایک مرتبہ پھر اختصار کے ساتھ دہرا دیتا ہوں. فرمایا کہ انہیں نام لے کر مت بلایا کرو. دوسری بات فرمائی ان کے آگے مت چلا کرو. اور تیسری بات فرمائی کہ ان کے بیٹھنے سے پہلے مجلس میں مت بیٹھا کرو. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گنوں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.